بجلی کا بل پابندی سے دے رہا ہوں، ہاں مجھ پر ہی لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے اور مجھ سے وہ بل بھی وصول کیا جا رہا ہے جو کوئی اور ادا نہیں کر رہا ہے۔ اصل میں تو کے الیکٹرک تو پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ 2005 سے اس نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، اس کی بلنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے پاس کنیکشن بھی لگا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 2008 سے لے کے 50 ارب روپے جو ہے نا منظور کرتے ہیں، اور یہ پیسے وہ لوگ ادا کریں گے جو وقت پر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ بجلی چوری میں یہی تو کہ الیکٹرک کا عملہ بھی تو ملوث ہے۔ کوئی بھی ہک کنیکشن یا جو کنڈا کنیکشن، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش دیتا ہوں کہ یہ کام کے الیکٹرک خود کر رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرے ساتھ ہیں عمران شاہد صاحب۔ عمران شاہد صاحب جماعت اسلامی پبلک ایڈ کے نائب صدر اور کے الیکٹرک سیل کے چیئرمین ہیں۔ ناظرین، کے الیکٹرک اور کراچی میں بجلی لوڈ شیڈنگ کا ایشو دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ شہری پریشان ہیں، نہ دن کو سکون، نہ رات کو چین، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب ایک اور مہربانی کر دی گئی ہے نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کو کہ کراچی کے صارفین سے 50 ارب روپے کے بل اضافی وصول کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس پر کل سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے عمران شاہد صاحب سے کہ عمران شاہد صاحب یہ اتنی بڑی مہربانی کے الیکٹرک پر کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک طرف وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوپر سے جو ہے اب ان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان سے جو ہے 50 ارب روپے مزید وصول کیا جائے۔ یہ کہانی ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ اصل میں تو کے الیکٹرک تو پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مافیا ہے، یعنی کے الیکٹرک کراچی کے اندر جہاں بہت سارے مافیاز ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو واٹر ٹینکر مافیا ملیں گے، یہاں پہ شوگر مافیا، آٹا مافیا، تو جو پاور سیکٹر کے اندر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا مافیا کے الیکٹرک مافیا ہے۔ اور اس مافیا نے اپنے ساتھ جو ہے وہ حکومت اور حکومتی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو یرغمال بھی بنایا ہوا ہے، اور ایک لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان کی جیبوں پہ لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی جسمانی اذیت میں بھی مبتلا کیا ہوا ہے۔ اور کراچی کا ہر شہری، چاہے اس کا تعلق ایک عام رہائشی ہو یا وہ ایک تاجر ہو یا وہ ایک صنعت کار ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے سب لوگ کے الیکٹرک کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ، پاکستان کی مہنگی ترین بجلی خریدنے کے باوجود جو ہے وہ اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ مہربانیاں کی جا رہی ہیں۔ نیپرا کا یہ ایسا ظالمانہ فیصلہ ہے، تو اس سے یہ نیپرا کا جو کردار جو کھل کر سامنے آیا ہے کہ وہ ایک ریگولیٹری ادارہ نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں نا پارٹنر ان پروفٹ وتھ کے الیکٹرک، ہم کہہ سکتے ہیں سہولت کار کہہ سکتے ہیں، اور پارٹنر ان پروفٹ کے، یعنی اس نے نہ صرف کراچی کے شہریوں کو بلکہ اس ہیئرنگ میں شامل جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے نمائندگی کی تھی، اور ان کے ساتھ واضح چیزیں جو ہے وہ پیش کی تھیں کہ یہ جو ہے نا کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی وہ پیسے جو اول تو وہ جعلی اور بوگس بلنگ کے اوپر انہوں نے 70 ارب روپے کلیم کیے تھے، تو جعلی اور بوگس بلنگ تو تھی، اور اگر بل فرض ان کو صحیح بھی مان لیا جاتا، یہ دنیا کے کس قانون کے تحت کہ چوری کوئی ایک شخص کرے، یعنی بجلی کا بل ادا نہ کرے، اور میں جو ہے وہ آپ کی جیب سے کہوں کہ جو وقت پر جو لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں کہ میں یہ اس سے 17 ارب روپے، اس کو آپ اندھیر نگری چوپٹ راج کہہ سکتے ہیں کہ میں بجلی کا بل پابندی سے دے رہا ہوں، مجھ پر ہی لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے اور مجھ سے وہ بل بھی وصول کیا جا رہا ہے جو کوئی اور ادا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یعنی ایک طرح سے آپ کو یہ اجتماعی سزا دی جا رہی ہے، ایک جو ہے وہ کلیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کے یعنی قانون کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فیصلہ ہے جو نیپرا نے جو کے الیکٹرک کو نوازنے کے لیے کیا ہے۔ جیسے میں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ کے الیکٹرک کے مافیا کے طرز پہ جو ہے وہ اس شہر کے اوپر اور اس شہر کے جو لوگوں کے اوپر قابض ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ نہ صرف ان کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے بلکہ ان کو ذہنی اور ہر طرح کی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ نہیں تو یہ 50 ارب روپے جس کی منظوری دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی طرف سے جو ہے وہ 70 ارب کا کلیم کیا گیا تھا اور 50 ارب روپے دیے گئے، تو اب یہ شہریوں کے بلوں میں ایڈجسٹ کیے جائیں گے، وصول کیے جائیں گے بلوں کے ذریعے سے؟ جی بالکل ایسا۔ میں بھی بتاتا ہوں کہ یہ 50 ارب کی کہانی ہے کیا۔ اچھا، اب جس وقت اس کی ہیئرنگ ہوئی
تو اس میں انہوں نے یہ چیز بتائی کہ جناب یہ 2017 سے لے کے 2023 تک جن لوگوں نے یعنی کراچی کے لوگوں نے ہمیں بل ادا نہیں کیے، اور یہ بل جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ ان شہریوں سے دلوائے جائیں یا ان کنزیومر سے دلوائے جائیں جو وقت پر بل ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز قانونی جو نیپرا کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیفالٹر میں نے ناظم آباد کے ایک علاقے کے یعنی جو ان کی جو کے الیکٹرک کی آئی بی سی ناظم آباد ہے، اس کے ناظم آباد کے ایک چھوٹے سے علاقے کے 19 بل ان کو پیش کیے۔ اور اچھا، اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں کے الیکٹرک کا بل مستقل 3 مہینے تک ادا نہ کروں، صرف کے الیکٹرک کے کیس میں نہیں، یہ لیسکو کے کیس میں بھی ہے، یہ فیسکو کے کیس میں بھی ہے، یہ آئسکو کے کیس میں بھی ہے، ان جنرل یہ پورے پاکستان کے اندر یہ نیپرا کا قانون ہے کہ اگر کوئی کنزیومر مستقل 3 مہینے تک بجلی کا بل ادا نہیں کرے گا تو اس کی نہ صرف بجلی کو ڈسکنیکٹ کریں گے بلکہ اس کا میٹر اور سروس کیبل وہ ریموو کر دی جاتی ہے۔ اچھا، جب سروس کیبل ریموو ہو گئی 3 مہینے بعد اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بھی ختم کر دیا، ڈسکنیکٹ کر دیا، تو اب تو اس کے جو واجبات تو وہیں رک گئے نا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ اور نیپرا کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کے الیکٹرک نے یا کسی بھی جو ہے ڈسکوز نے یا یوٹیلیٹیز نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے واجبات کا ذمہ دار پھر جو ہے وہ یعنی نہ حکومت ہوگی نہ وہ، اس کے ذمہ دار بھی کے الیکٹرک یا یوٹیلیٹی خود ہوگی۔ تو میں نے اس کے اندر 19 بل پیش کیے۔ اچھا، اور 19 بل کے اندر میں نے ایک پہلا بل پیش کیا جس کے اندر اس کا سینکشن لوڈ تھا وہ صرف 1 کلو واٹ تھا، لیکن اس میں پتہ ہے کتنے اس مہینے کے یونٹ تھے؟ 18,000 یونٹ ایک مہینے کے 18,000 یونٹ۔ میں بل آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈسکنیکٹ نہیں کیا تھا۔ اچھا، 18,000 یونٹ، اور اس کی پیمنٹ ہسٹری جب ہمیں گئے ہم پتہ یہ چلا کہ اس نے آخری مرتبہ جو پیمنٹ کی تھی وہ 2005 میں کی تھی۔ اچھا، اسی طرح دوسرا بل گیا، اس کا بھی سینکشن لوڈ 1 کلو واٹ، اس کے جو ایک مہینے کے یونٹ بھیجے وہ 8,000 یونٹ بھیجے۔ اچھا، ان دونوں کے اوپر جو واجبات انہوں نے دکھائے ہوئے تھے، ایک پہ 2 کروڑ دکھائے ہوئے تھے، ایک پہ 3 کروڑ دکھائے ہوئے تھے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ 2005 سے اس نے کوئی پیمنٹ نہیں کی، اس کی بلنگ بھی ہو رہی ہے، اس کے پاس کنیکشن بھی لگا ہوا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے 2008 سے لے کے یعنی وہ بل ادا نہیں کر رہا، اس کی بلنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی نہ صرف میٹر ڈسکنیکٹ کیا نہ جو ہے اس کی سپلائی لائن۔ اور اگر مان بھی لیا جائے وہ ڈسکنیکشن نہیں کیا اور جب سے وہ کنیکشن بھی اس کا جاری ہے تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ کے الیکٹرک کی ہے، یہ جو جتنے بھی واجبات یہ کے الیکٹرک خود ذمہ دار ہے، لیکن یہ حقیقت میں زیادہ یہ بوگس بلنگ تھی۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ جب یہ 19 بل کی جو مالیت بنتی تھی 73 کروڑ روپے، یہ 18 بلوں کی 19 بل تھے ناظم آباد کے، پورے ناظم آباد کی بات نہیں کر رہا، ناظم آباد کے بھی ایک پرٹیکولر علاقے کے، تو آپ اس کو 73 کروڑ اس حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں جو ان کی 26-28 پورے شہر میں آئی، پورے شہر میں کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح سے جعلی اور بوگس بلنگ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ جب میں نے یہ نیپرا میں پیش کی، انہوں نے ٹھیک ہے اس پہ کمیٹی تو بنا دی، لیکن اس فیصلے کو بھی جو ہے نا ان کے حق میں دے دیا کہ 70 نہیں آپ کو ہم 50 ارب روپے جو ہے نا منظور کرتے ہیں، اور یہ پیسے وہ لوگ ادا کریں گے جو وقت پر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، اور ان کے الیکٹرک کے مفروضے کے مطابق جو ان کو لوگوں نے واجبات ادا نہیں کی یا بل ادا یعنی بل کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے پیسے وہ لوگ بھریں گے جو وقت پہ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس سے یعنی پاکستان کیا پورے دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کے الیکٹرک سمیت نیپرا کو بھی ہم یہ چیلنج کر چکے ہیں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی قانون کسی دنیا کے جو ہے نا ایون بنانا ریپبلک کے اندر بھی جو ہے نا وہاں پہ بھی نہیں ہوگا، یہ جنگل کے اندر بھی یہ قانون نہیں ملے گا جو کے الیکٹرک کو نوازنے کے لیے انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے۔ نہیں تو کے الیکٹرک اصل میں یہ کس قسم کا ادارہ ہے کہ پاور ڈویژن کی طرف سے جو ہے اس فیصلے کی مخالفت کی جاتی ہے، سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نیپرا جو ہے وہ اس کو منظور بھی کر رہا ہے۔ یہ 50 ارب اور صرف یہ 50 ارب روپے نہیں بلکہ ملٹی ایئر ٹیرف کے نام پر جو ہے وہ اس کے لیے بھی جو ہے کچھ نوازا گیا ہے۔ بالکل، ہاں بالکل، آپ نے جو ہے نا وہ صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ان کو جو ملٹی ایئر ٹیرف 2023-24 سے لے کے 29-30 تک 7 سالہ جو ملٹی ایئر ٹیرف جو منظور کیا ہے،
اس میں ایک ایسی انوکھا جو ہے نا ایک جو ہے وہ ان کو نوازا گیا کہ یعنی ایسی سہولت کاری کی گئی، یہ سہولت تو سرکاری ڈسکوز کو بھی نہیں میسر ہے. اچھا. یعنی اس میں کیا یہ گیا ہے کہ اگر جو بجلی کی جو بل کی ریکوری ہوتی ہے یہ 100% یہ اس یوٹیلیٹی کی اس ڈسکو کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایون یہ آج تک سرکاری بجلی کمپنیاں ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. یعنی کہ پرائیویٹ اینٹیز کو تو لائے ہی اسی لیے تھے کہ یہ اس قسم کے لاسز کو کم کرے گا، ختم کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100% اس پہ بھی نافذ کرتے. اس کو دے دیا ٹارگٹ صرف آپ 92% جو ہے نا وہ ریکوری ہو جائے گی تو ٹھیک ہے. اور اگر 92% سے یعنی اگر 8% لوگ بل ادا نہ کریں یعنی بلین آف روپیز یعنی یہ بنتے ہیں سال کے اربوں روپے، اگر یہ نہیں بھی ہوں تو آپ ٹینشن نہیں لیں، یہ ہم ان کی جیبوں سے وصول کر کے آپ کو دیں گے جو وقت پر بجلی کا بل ادا کرتے ہیں. یعنی یہ 50 ارب کے علاوہ یہ ایک اور جو ہے وہ ایک اور انعام ہے ان کنزیومر کو جو وقت پر جو ہے بل ادا کر رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹی، پاور ڈویژن، یہ سارے یہ سب کچھ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کہ الیکٹرک اور اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں جاری ہے. تو اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں، کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی وہ ایک یعنی حقیقی صورتحال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک سوال یہ بھی چیز آتی ہے کہ جب کہ الیکٹرک کی اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور تمام بدترین کارکردگی جو اس کی جو بیڈ پرفارمنس ہے اور اس کی اس طرح کی ظلم و زیادتیاں، اس کے باوجود بھی اس کے خلاف یعنی اس کا کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو جو وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جماعت اسلامی بھی جو ہے مظاہرے جلد سے جلوس کرتی ہے. اب آپ بھی شاید تک ہار کر بیٹھ گئے یا مایوس ہو گئے؟ نہیں، ہم ہار کے مایوس نہیں ہو گئے. اچھا، میں تو آپ کو ریفرنس دوں گا کہ جب یہ سندھ اسمبلی کے اندر جو کمیٹی ہال میں جس کا احوال آپ بتا رہے ہیں کہ جو کل ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، تو وہ جو اسی مسئلے کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہے، اس میں جماعت اسلامی کے بھی ایم پی ہیں فرحان فاروق جو جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے بھی جو ہے نا اس لوڈ شیڈنگ کے اوپر ان کو جو ہے نا آڑے ہاتھوں لیا تھا، جس پہ انہوں نے تل ملا کے جو ہے نا یہ جواب دیا تھا، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیپرا نے آپ کے خلاف جو ہے نا نہ صرف آپ اس جو لوڈ شیڈنگ آپ کرتے ہیں نہ صرف اللیگل قرار دی گئی ہے اور غیر اخلاقی یعنی غیر قانونی اور غیر اخلاقی لوڈ شیڈنگ قرار دیا، اور آپ کے اوپر 5 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا، اور آپ پھر بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا ختم نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نے جرمانہ ادا کر دیا ہے لیکن ہم لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کریں گے، اور جماعت اسلامی ہماری سب سے بڑی دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اچھا، نہیں لیکن نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ آپ کے ڈرے ہمیں نظر آئے تھے، گورنر ہاؤس کے سامنے آپ نے دھرنا دیا تھا، ریلیاں بھی نکالی تھی، لیکن پچھلے مئی، جون، جولائی کے سخت مہینے، گرمی والے مہینوں میں لوگ جو ہے اس وقت پریشان ہیں. جماعت اسلامی اس طرح نظر نہیں آ رہی. اور پہلے جب آپ تھے بھی سڑکوں پر تو اس وقت بھی ایک اعتراض بڑا آتا تھا کہ آپ سولو فلائٹ اور پولیٹیکل اس کے لیے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی نتیجہ خیز جماعت اسلامی کی کوئی سامنے نہیں آئی تھی آپ کی مہم. بالکل جو ہے نا آپ کا سوال ہو سکتا ہے، یقیناً آپ نے ایک سوال کیا، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا دوں کہ اس کے خلاف ہوتا کیوں نہیں اور اصل میں حکومتیں اور حکومتی پارٹیاں کرتی کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 2005 کے اندر اس یعنی ملک کا اور کراچی کا جو ہے اسٹریٹجک ایسٹ تھا، یہ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والا واحد ادارہ تھا. تو پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف نے ایم کیو کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کو مل کر بیچا. 2008 میں زرداری صاحب پی ایس پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے اس کو بیچا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف آئے، ان کی بھی ساری جو ہے وہ نظر کرم ان کے ساتھ رہی. اور پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ الیکشن فنڈنگ بھی ان کو ہوتی رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بظاہر تو آپ کو جو ہے وہ ٹوکن بیانات یا اس طرح کی کارروائی نظر آئیں گے، لیکن وہ عملی طور پہ وہ کے الیکٹرک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتے ہیں. اب اسی طرح جو ہے وہ ہم یہاں پہ بات کریں کہ اگر بنیادی طور پہ کہ جو بجلی کے معاملات ہیں وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی یہ جو بجلی کا شعبہ ہے یہ وفاق کے اندر تھرو نیپرا اس کو جو ہے نا کنٹرول کیا جاتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کے تھرو اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو وفاق کے اندر ہمیشہ سے ایم کیو ایم جو ہے اتحادی پارٹی رہی ہے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اتحادی پارٹی ہے، یہ دونوں وہاں موجود ہیں نا. تو یہ انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو روکا وہاں پہ، یعنی یہ قومی اسمبلی کے اندر وفاق کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کے تھرو اس کو کیوں نہیں روکا، یعنی کیوں اس کو. میں بھی
ایک پروگرام میں شریک تھا سنڈے والے، وہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے. اب ظاہر ہے چونکہ وہ وفاق کی وزیر بھی رہ چکے ہیں اور نہ صرف وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ وہ جو بات بتائیں گے کہ اس بات کی اہمیت ہوگی بجائے کہ کام. انہوں نے اس وقت بھی یہ سوال سامنے آیا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ بات کہی کہ حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور اگر حکومت کے الیکٹرکس کو سے کوئی بات منوانا چاہے تو وہ منوا سکتی ہے، لیکن اصل میں منواتی نہیں ہے. اچھا، یہ بات اصل چیز یہ ہے کہ اس طرح کی جو نہیں، اس کا مطلب ہے یہ پارٹیاں حصہ دار ہیں کہیں نہ کہیں. جی بالکل حصہ اب دار وہ ہے. حصہ داری کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ کہیں ان کے بیٹے بھتیجے کہیں دیکھیں نا، نوکریوں پہ لگے، دیکھیں نا، یہ تو یا کہیں باقاعدہ منافع میں شیئرنگ ہوتی ہے. دیکھیں یہ تو بات بہت اچھی طرح یہ سب کو معلوم ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس وقت اس یعنی کے الیکٹرک کو فروغ کیا گیا تو ایم کے ایم اور پی ایس پارٹی کے لوگوں کو سیاسی بھرتیاں کی گئی تھی نا. سبھی انہی کے کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی اہم پوسٹوں پر موجود تھے. الیکٹرک میں مختلف پوسٹوں پہ. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کو 20 سال ہو گئے، ابھی بھی آپ ان کے جی ایم لیولز کے اوپر اور ریجنل ہیڈز جو ہیں، یعنی کراچی کو انہوں نے 3 ریجن میں پہلے 2 کیا ہوا تھا، اب دوبارہ 3 کر دیا. ان کے ریجنل ہیڈ کی ہسٹری نکال لیں آپ کو. صرف ملازمتوں کی حد تک ہے یا کئی پروفٹ میں کوئی شیئرنگ بھی ہوتی کہ آپ کو اتنا دے دیں گے؟ دیکھیں پروفٹ شیئرنگ، کیونکہ یہ علی خورشیدی صاحب کا جو ہے کل ایک بیان جو ہے بڑا دلچسپ بیان ہے. علی خورشیدی ایم کے ایم اپوزیشن لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک جو ہے کراچی کے شہریوں سے بدتر وصول کری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں نا، اب جو آپ نے خورشیدی صاحب نے وہ تو خود فارم 47 اور خود بھتے پہ انہوں نے سیٹیں وصول کی ہیں. یعنی اس سے پہلے بھی اس پارٹی کا اس شہر کے اندر بھتہ وصولی اور پرچیاں دینا ان کا معمول تھا، اور یہ بھتہ کے نتیجے میں بھی تو جو ہے وہ ان کو یعنی 2000 ووٹ نہیں ملے اور جو ہے نا ان کو سیٹیں پکڑا دی گئی. اب ان کے منہ سے ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، جنہوں نے خود کے الیکٹرک کو فروغ کیا 2005 میں، فاروق ستار صاحب کا یہ آن ریکارڈ یہ بیان موجود ہے. بولے یار اگر ہم نے اس کو فروغ کیا، نشکاری کی، لیکن جو ملازمین ہیں ان کو جو گولڈن ہینڈ شیک کہتے ہیں نا، جو والنٹری ریٹائر سروس جو لیتے ہیں، تو بولا ان کو ہم نے بہت اچھے پیسے دلوائے. یعنی ایک طرف جو ہے وہ اس ادارے کو بیچے اور جو ہے وہ اس حال تک پہنچا دیں، اس کے بعد جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو اس طرح سے بہائیں اور اس طرح کے 1-2 بیانات دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا لوگوں کو وہ مطمئن تو نہیں کر سکیں گے. لوگ اب ان کو اچھی طرح پہچان گئے ہیں، چاہے وہ ایم کے ایم ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو. اچھا، دونوں ایک بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے جو بڑا کراچی کے شہریوں کو کہتے ہیں کہ آپ بجلی چوری کرتے ہیں، مطلب ایک لحاظ سے وہ سارے شہریوں کو انہوں نے بجلی چور بنا دیا. بغیر کسی کیس بنائے، بغیر کیس سنے ہوئے جو ہے وہ بجلی چور بنا دیتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اس بجلی چوری میں تو یہی کے الیکٹرک کے اپنے اسٹاف اور عملہ اس میں ملوث ہے. ہاں دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور یہ آن ریکارڈ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ یہ جو بل میں آپ کو دوں آپ اس کو دکھائیے کہ جو یہ ہک کنیکشن، یعنی جو کنڈے کنیکشن جسے کہتے ہیں، یعنی میٹر کے بغیر جو بجلی حاصل کرنا، یہ غیر قانونی ہے. بالکل نیپرا کے قوانین کے مطابق بھی غیر قانونی اور کوئی بھی نہیں. اور اگر میں آپ کو ثبوت کے ساتھ کے الیکٹرک کا خود ایک ہک کنیکشن جس کی وہ کے الیکٹرک بلنگ بھی کرتا ہے، اس پہ جو کنزیومر نمبر ہے وہ اس کا نمبر بھی ایچ سی ہک کنیکشن سے شروع ہوتا ہے، اور اس بل کے اوپر جو میٹر کا جو اسنیپ شاٹ لگا ہوا تھا، جو میٹر ریڈنگ کی تصویر، وہ بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہے نا یہ ہزاروں لوگوں سے اس طرح سے وصولی بھی کر رہا ہے. یعنی ایک طرف کراچی کے شہریوں سے اس نام پہ پیسے وہ جو ہے وہ زبردستی وصول کر رہا ہے نیپرا کی سہولت کاری کے ساتھ کہ لوگ کنڈا لگا لیتے ہیں اور ہمیں بل نہیں دیتے، اس لیے یہ بل ان سے دلوایا جائے جو وقت پر بل ادا کرتے ہیں. دوسری طرف وہ خود ہک کنیکشن لگا کے دے رہے ہیں اور بل بھی بھیج رہے ہیں، اور بل بھی دے رہے ہیں، اور وہ بل جمع بھی ہو رہے ہیں. اور اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اس ہک کنیکشن سے ہونے والی آمدنی کا کوئی بھی تذکرہ وہ اپنی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر نہیں کرتے. تو بھائی تو یہ پھر پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اور ایسے کتنے بل آتے ہوں گے ہر مہینے؟ آپ دیکھ لیں، ہزاروں بل موجود ہیں. آپ کی اپنی ابھی تک اسسمنٹ کتنی ہے؟ آپ نے کتنے بل اس طرح کے وہ کیے ہیں دیکھیں نا جو ہک والے ہیں؟ یہ جیسے میں مثال بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس ایک پرٹیکولر ایک تو مجھے بتا رہے تھے، ہم ناظرین کو بتا بھی دیتے ہیں کہ جس پر جو ہے یہ میٹر کا جو سنیپ شاٹ ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس پہ ہک کنیکشن انہوں نے مارک کیا ہوا ہے کہ یہ ہک کنیکشن ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ادارہ ہے کہ یہ مافیا ہے. ایک طرف اسی چیز کا الزام لگا کے
جو وقت پہ بل ادا کرتے ہیں کہتے ہیں ان سے پیسے دلوائے جائیں، اور دوسری طرف خود ہک کنیکشن دیتا ہے اور اس سے ہونے والی آمدنی کو بھی کہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں شو نہیں کرتا، اچھا، اور لیگلی طور پہ وہ شو بھی نہیں کر سکتا، اس کی وجہ ہے کہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ کراچی کے صارفین، کراچی کے شہریوں کہتے ہیں کہ آپ بجلی چوری کر رہے ہیں، یعنی بغیر الزام بغیر ثبوت کے جو ہے وہ کراچی کے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے بجلی چور بنا دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ بجلی چوری میں یہی تو کے الیکٹرک کا عملہ بھی تو ملوث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں نا اس وقت بھی جس زمانے میں ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ آن ریکارڈ مونی سلوی صاحب نے جو ہے نا، ویسے تو میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ کے الیکٹرک اور کے الیکٹرک مافیا کے سی او ہیں اس وقت جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کراچی کے شہریوں نے 70 ارب روپے جو ہے نا ہمارے نہیں دیے ہیں، اور یعنی ان کو بجلی چور بنا دیا تھا یا بجلی نہ ادا کرنے، اور خود جو ہے وہ پوری قوم کے اور اداروں کے جو ہے نا اربوں روپے انہوں نے جو ہے وہ اس کو بجلی چور وہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ ایک چیز پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو بجلی کے قانون جو کے الیکٹرک کا جو نیپرا کا لا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہک کنیکشن یا جو کنڈا کنیکشن، کنڈے لگائے جاتے ہیں، ہاں یہ جو بجلی کے تار میں میٹر کو بائی پاس کر کے یا بغیر میٹر کے جو بجلی لگائی جاتی ہے جیسے کنڈا کنیکشن کہتے ہیں، بالکل انگلش میں اس کو ہک کنیکشن کہتے ہیں، جی جی اس کو جو ہے یہ غیر قانونی ہے، بالکل، یعنی یہ آپ نہیں لگا سکتے۔ بالکل، اور میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دیتا ہوں کہ یہ کام کے الیکٹرک خود کر رہی ہوتی ہے، کہ الیکٹرک خود جو ہے کنڈے لگوا کے نہ صرف کنڈے لگاتی ہے بلکہ اس کی بلنگ بھی کرتی ہے۔ یہ میں بل آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دکھائیں آپ لوگوں کو۔ اچھا، اور اس میں باقاعدہ یہ نہیں بل، یہ ناظرین کو دکھائیں نا کہ یہ اس میں باقاعدہ یہ بل آپ دکھائیے گا ان کو، ہک کا جو ہے باقاعدہ، اور اس میں یہ دیکھیں میٹر کا جو ایک وہ ہوتا ہے اسنیپ شاٹ، وہ بھی نہیں دیا ہوا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ کنزیومر نمبر بھی کیا لکھا ہوا ہے، ایچ سی کنیکشن یعنی ہک کنیکشن، اور یہ جہاں پہ جو اسنیپ شاٹ لگا ہوتا ہے بجلی کے میٹر کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہک کنیکشن بھی خود لگا رہے ہیں، کنڈے کنیکشن کنڈے بھی خود لگا کے دے رہے ہیں، اس کے بل بھی اس کے بل بھی بھیج رہے ہیں اور بل وصول بھی کر رہے ہیں اور لوگ جمع بھی کروا رہے ہیں۔ اور اس میں اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کنڈے کنیکشن سے ہونے والی آمدنی کو یہ اپنی جو انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے کہ کسی ریکارڈ پہ لے کر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، یعنی مطلب چوری کے پیسے جو یہ کہیں اور اپنے آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے، اب یہ کہاں کرتے ہیں یہ بہرحال جو ان کی انکم اسٹیٹمنٹ میں وہ شو نہیں کرتے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں ہم یہاں شو کریں تو پھر ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ ایک انلیگل چیز جس کو بنیاد بنا کے الیکٹرک یہ کہتا ہے کہ 70 ارب روپے ہمیں سے دلوائے جائیں اور نیپرا اس کی سہولت کاری کر کے 50 ارب روپے منظور کر دے، دوسری طرف وہی جو ہے وہ کنڈے کنیکشن جو ہے وہ خود فراہم کرے، اس کی بلنگ بھی کرے اور بغیر میٹر ریڈنگ کے اس کی بلنگ بھی کرے، پیسے وصول بھی کرے، اس کو کسی اکاؤنٹ میں شو بھی نہیں کرے۔ اور یہی پیسے جو یہ وصول کرتے کنڈے سے یہ کہیں نہ کہیں جا کے پھر کلیم کریں گے، بالکل کلیم کریں گے، بالکل 50 ارب آپ کلیم کر دیے تو آگے جا کے یہ بھی کلیم اور کریں۔ پہلے کی جو کلیم ہے 50 ارب کا اس میں بھی اسی طرح کے جو ہے انہوں نے کہیں وصول کیے کنڈوں سے، اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے مطلب چوری ہو گئی، بڑے معصوم بن جاتے ہیں، حالانکہ اس بجلی چوری میں جو ہے یہ پورا سٹاف ان کا عملہ، ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو کنڈا لگانے والا کون ہوتا ہے؟ بالکل ان کا سٹاف ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں کبھی آپ لگانے کی کوشش کریں، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لگا سکیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اے بی سی کیبل ہے نا، ایریل بنڈلڈ کیبل، وہ تو ایک بنڈلڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کو انسولیٹڈ وائرس کے اندر ہیں۔ ایک عام کامن مین کس طرح سے اس کو لگا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، ان کا عملہ چاہیے ہوتا ہے جو یہ لگا کے دیتا ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی بھی اسٹریٹ پہ چلے جائیں، پنچر والے، ٹھیلے والے، ریہڑی والے، سب کے یہ کنیکشن لگا کے انہوں نے دیے ہوئے، اور اگر انہوں نے نہیں دیے ہوئے تو پھر یہ ہٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں لگا کے دیے ہوئے تو پھر اس کو ڈسکنیکٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ انہوں نے ایک نیا دھندا نکالا ہوا ہے کہ بجلی چوری کے اوپر جو ہے وہ ایک جعلی قسم کی بوگس بلنگ کرو، ہک کنیکشن بھی خود لگا کے دو، اس کی بھی آمدنی اپنے پاس رکھو، اور جو ہے وہ اسی کو بجلی چوری کو بنیاد بنا کے جس کے ہک کنیکشن یہ خود فراہم کرتے ہیں کراچی کے شہریوں سے کو کہ اب ہمارے 50 ارب دیے جائیں، پھر 70 ارب، اور نیپرا بھی اس کو اپروو کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو دو واقعات، دو چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ ظاہر ہے کہ الیکٹرک کو دیے جانے والی جو نوازشات ہیں اس کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ 8 سال سے جو ہے لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہیں جی، اور آپ کے سامنے اب تک جو ہے
کہ الیکٹرک کو جو ہے جو اس طرح کے خصوصی جو ان پر جو نوازشات ہے یا جو یا دوسرے معنوں میں اگر آپ کہیں کہ کراچی کے شہریوں پر جو مظالم ہیں اس میں آپ 2-3 جو ہے بڑے مظالم اگر آپ گنوا سکیں تو وہ کیا بڑے مظالم کیا ہیں؟ میں آپ کو جو ہے وہ 20 سال کی کہانی یعنی 2 دہائیوں کی کہانی جو ہے وہ 2 منٹ میں کمپلیٹ کر کے سناتا ہوں. جب جو ہے وہ 2005 میں اس کی نشکاری کی جا رہی تھی اس وقت جو ہے نا یہ بات کی گئی تھی کہ جو کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور اس کی جو گروئنگ ڈیمانڈ سے بجلی کی جو طلب ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے کے ایس سی ناکام ہو گیا ہے. اس کے پاس اپنی جنریشن ناکافی ہے اور پلس یہ کہ اس کے ملازمین کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور باقی چیزیں پوری کرنے کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے سبسڈی دی جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بجلی جو ہے وہ اس کے پلانٹ بوسیدہ ہیں پرانے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم پرائیویٹائز کر دیں گے تو نہ صرف نئی انتظامیہ پرائیویٹ اینٹی اس کو ایفیشینٹ طریقے سے اس کی ریسورسز کو استعمال کریں گے, بجلی کی جنریشن کے اندر اضافہ کریں گے, سستی بجلی کراچی کے شہریوں کو ملے گی اور کراچی سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ تھی 2005 کی بات. اب 20 سال گزر چکے ہیں یعنی 2 دہائیاں 2 ڈیکیڈز. آفٹر 2 ڈیکیڈز اب ہم کمپیئر کر لیتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جس وقت سرکاری کے اے سی تھی اس وقت اس کے صارفین کی تعداد تھی 18 لاکھ اور 2025 میں اس کے صارفین کی تعداد ہو گئی 38 لاکھ یعنی 18 لاکھ سے 38 لاکھ ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے تو یہ تو بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے تھی. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا. بالکل 2005 میں جو سرکاری کے اے سی تھی جو اس نے اپنے ریسورسز سے اپنے جنریشن پلانٹ سے جو بجلی کے یونٹس جنریٹ کیے تھے وہ 9304 ملین یونٹس 2005 میں جنریٹ کیے تھے. ٹھیک ہے. اب 20 سال کے بعد آ جائیں 2024 کی بات کر لیں. کے الیکٹرک پرائیویٹ اینٹی ہونے کے بعد 2 دہائیاں گزارنے کے بعد 20 سال کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد جو اس نے اپنے ریسورسز سے کی وہ 7787 ملین یونٹس یعنی الٹا کم ہو گئے. 20 سال گزرنے کے بعد اس کی صارفین کی تعداد تو 18 سے 38 لاکھ پہ چلی گئی لیکن جو اس کی اون جنریشن ہے جو بجلی کے وہ ہے وہ اس میں 16% کمی واقع ہو گئی ہے. اب آ جائیں سبسڈی پہ بات کر لیتے ہیں. یعنی وہ جو کے ایس سی کا ادارہ تھا وہ تو قومی خزانے پہ بوجھ بن گیا. 2005 میں اس کو 1.4 ارب روپے سبسڈی دی گئی. صحیح ہے. اور جب ہم بات کر لیں 2024 کی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اس کو کتنی سبسڈی دی گئی ہے. 170 ارب روپے سبسڈی دی گئی ہے. 170 ارب یعنی کے الیکٹرک کو دی گئی ہے. باوجود اس کے ایک پرائیویٹ فرم ہے. 2005 میں ہمیں کیا سوانے خواب اور وعدے کیے گئے تھے کہ جو پرائیویٹ ادارہ آئے گا نہ صرف سستی بجلی کراچی کے شہریوں کو ملے گی جو ہے وہ بجلی کی جنریشن میں اضافہ ہو جائے گا. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا. لوڈ شیڈنگ ابھی میں آتا ہوں لوڈ شیڈنگ پہ بھی اور سستی بجلی پہ بھی آتا ہوں میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. جی تو اب جو ہے وہ سبسڈی اور آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ 2005 سے لے کے 2024 تک جو کل سبسڈی ہے وہ 804 ارب روپے یہ قومی خزانے سے لے چکا ہے. اب ایک اور آ جائیے اگلے سال یعنی جو 2025-26 سال کے لیے پہلے سے ہی اس کی 120 ارب روپے کی سبسڈی منظور کر دی ہے. یہ بھی وفاق کے تحت جو ہے بجلی کا نظام آتا ہے پاور ڈویژن اور نیپرا کے تھرو اس کو دیکھا جاتا ہے. کراچی کے لیے پانی کی جو K4 کا منصوبہ ہے اس کو بھی کئی دہائیاں گزر گئی ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں. اس کے لیے 40 ارب کی ضرورت تھی 3.2 ارب روپے دیے گئے لیکن کے الیکٹرک کو پچھلے سال 170 ارب روپے دے دیے گئے اور اس سال جو چل رہا ہے اس کے لیے پہلے سے منظور کر دیے گئے 120 ارب. اب آپ لوڈ شیڈنگ پہ بھی آ جائیں تو اس وقت تو بدترین صورتحال ہے کراچی کے اندر. اور میں لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی جو ہے نا ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کا قانون یہ کی کیوں جاتی ہے. جو نیپرا کے قوانین ہیں اس کے اندر لکھا ہوا کہ یہ کب کی جا سکتی ہے. تو نیپرا کا جو قانون اور قوانین ہے جس کے تحت پورا پاور سیکٹر ریگولیٹ کرتا ہے یہ صرف قانون صرف کراچی کے الیکٹرک کے لیے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ صرف 2 صورتوں میں ہو سکتی ہے. یعنی اگر بجلی کی طلب زیادہ ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے سپلائی کم ہو یعنی جنریشن کم ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو بالکل تو شارٹیج ہوگی. تو شارٹیج ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ بجلی نہیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑے. اچھا وہ لوڈ شیڈنگ بھی اس کی پرمیشن NTDC دے گا. NTDC پرمیشن ہے اور وہ آپ نے یونیفارم لوڈ شیڈنگ کرنی ہے.
اعلانیہ ہوگی اس کا شیڈول شیڈول ہوگا، اس طرح سے لوڈ شیڈنگ ہوئی. اچھا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا اس میں اس وقت کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کی کمی ہے یا اضافی ہے؟ اضافہ ہے، شاید 7000 میگا واٹ کے اس وقت سرپلس ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کا پروگرام میں تو ساری یہ باتیں میں آپ کو ایک مختصراً میں بتا دوں کہ نیپرا کی رپورٹ جو 2024 کی ہے اس کے اندر جو ملک کے اندر جو جنریشن کیپیسٹی ہے، یعنی جو اس کی جنریشن کیپیسٹی ہے وہ ہے 45,888 میگا واٹ. 45,888 میگا واٹ. اور اس کی طلب جو پورے سال ایوریج اس کی جو طلب تھی یا جو ڈیمانڈ رہی ہے یا اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے؟ وہ 16,000 میگا واٹ ہوئی ہے. اچھا، یعنی 66% بجلی استعمال ہی نہیں ہوئی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بغیر بجلی استعمال کیے ہوئے پورے پاکستان، کراچی سمیت پورے پاکستان بھر کے صارفین جو ہے اس کا بل، یعنی جو 66% بجلی کا بل جو ہے وہ انہوں نے جس بجلی کو استعمال ہی نہیں کیا اس کے جو ہے نا انہوں نے اس کے پیسے ادا کیے ہیں. اس کی مثال اگر میں آپ کو بتا سکوں کہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے 100 یونٹ یوز کیے ہیں تو اس نے 66 یونٹ، اگر اس کا بل آیا ہے 100 یونٹ کا تو اس کے اندر 66 یونٹ وہ ہیں جو اس نے بجلی استعمال ہی نہیں کی لیکن اس نے اس کا بل بھرا. اگر کسی نے 200 یونٹ کا بل آیا اس کے پاس، اس میں 132 یونٹ ایسے ہیں جس نے اس کو بجلی کو استعمال نہیں کیا لیکن 132 یونٹ کے بھی اس کو پیسے دیے. اسی طرح اگر کسی نے 300 یونٹ جو ہے استعمال کیے ہیں تو یعنی اس کے پاس بل آیا ہے تو اس میں سے 198 یونٹس ایسے ہیں جو اس نے استعمال نہیں کی لیکن اس نے بل ادا کیا. جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو کہ بجلی اضافی موجود ہو اور اس کی کھپت کم ہو تو یہ تو شارٹیج تو نہیں، تو ملک میں لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا کے الیکٹرک کا سارا انحصار NTDC پہ ہو گیا ہے، یعنی اپنی جنریشن تو سرکاری KC کے مطابق کے مقابلے میں 20 سال بعد تو اس سے بھی گئی گزری 16% کم ہو گئی لیکن اس کا انحصار NTDC پہ ہو گیا. NTDC کہتا ہے کہ آپ کو جتنی وافر مقدار میں بجلی چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور NTDC کی بجلی کے الیکٹرک کی بجلی سے جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سستی ہے. یعنی اگر NTDC کی بجلی جو ایوریج اس کی کاسٹ ہے وہ 11-12 روپے ہوتی ہے اور جو کے الیکٹرک اپنی بجلی خود جنریٹ کرتا ہے وہ 24 روپے سے 28 روپے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں واپس لوڈ شیڈنگ پہ لاتا ہوں تو اس وقت تو ملک کے اندر اضافی بجلی موجود ہے اور اضافی بجلی جو اضافی بجلی ہے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کے بغیر استعمال کیے ہوئے کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی کی جب ہم زیادہ استعمال اگر اس طرح کی لوڈ شیڈنگ کریں گے تو کیپیسٹی چارجز مزید بڑھ جائیں گے. بالکل. اچھا تو ہم تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، ہر جگہ جو ہے وہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے تو پھر یہ کے الیکٹرک کیوں لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جب جماعت اسلامی نے ان کا پیچھا کیا نیپرا کے اندر اور ہم اسی کیس کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی لے کر پہنچے ہیں تو نیپرا نے بھی یہ چیز لکھ کر دی ہے، فیصلے میں لکھی ہے کہ یہ جو کے الیکٹرک اس بات پہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہے کہ چونکہ جو ہے نا لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر رہے، بجلی چوری کر رہے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کریں. تو بولیں یہ نہ صرف جو اگر بجلی کا بل ادا نہیں کرتا تو اس کے بجلی کاٹنا اور اس سے پیسے وصول کرنا یہ کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، پلس اور اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو اس کو بھی پکڑنا اور اس کا قانون کے مطابق جو نیپرا نے قانون کے تحت اس کا ڈسکنیکشن کرنا یہ کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے. اس کو بنیاد بنا کے غیر قانونی، چونکہ اس لوڈ شیڈنگ کا نیپرا کے قوانین میں کہیں موجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہ صرف یہ غیر قانونی ہے بلکہ یہ غیر اخلاقی بھی ہے. غیر اخلاقی اس لیے ہے کہ جس فیڈر پہ آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اس میں ہزاروں کنزیومر ایسے ہوتے ہیں نہ تو وہ بجلی چوری کرتے ہیں اور وہ اپنا بل بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں دے سکتے. تو یہ تو جنگل کا قانون ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہے 20 سال جرم کوئی کرے اور بھرے کوئی اور. تو یہی ہے کے الیکٹرک کا نچوڑ. 20 سال میں کے الیکٹرک صرف کراچی کے ہی مافیا نہیں ہے بلکہ پاور سیکٹر کا سب سے بڑا مافیا ہے اور کارپوریٹ کلچر کے اوپر، کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے جس سے کراچی کے ایک عام شہری، کراچی کا تاجر، کراچی کے صنعت کار اور کراچی کے ایکسپورٹر سب اس کے ہاتھوں جو ہے وہ پریشان ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے کے الیکٹرک سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو.